پچھلے 2 دنوں کی طرح سے آج بھی نام پڑھ دے رہا ہوں. آپ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ارسال فرمائیں. مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ صاحبہ، مرحوم سید اکرام حسین صاحب، مرحومہ کنیز رقیہ صاحبہ، مرحوم رفاقت حسین صاحب اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. صلوات بھیجیں محمد و آل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. صلوات بھیجیں محمد و آل کل گفتگو ہماری ہو رہی تھی معنویت، ہندی میں آدھیاتم کہتے ہیں اس کو، یا اسپریچویلٹی. وہ بھی کہاں پہ؟ فیملی کے اندر، گھرانہ خانوادہ ہمارا اس کے اندر. اور بات بہت زیادہ آگے اس سلسلے میں نہیں ہو پائی تھی. میں نے کہا تھا کہ سماج معاشرے کا ایک حصہ اور بہت اہم ستون، پلر فیملی ہوتی ہے، خانوادہ ہوتا ہے. اگر فیملیز اسپریچول ہوں گی، ان کے اندر معنویت، روحانیت پائی جائے گی، تو معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں ایجاد ہو سکتی ہیں اور بالآخر معاشرہ بھی ہمارا روحانی معاشرہ، ہمارا سماج ایک آدھیاتمک سماج ہو سکتا ہے. ایک آیت کی تلاوت کیا تھا، ظاہراً سورہ بقرہ کی 221 نمبر کی آیت ہے، اگر مس ہو رہا ہو تو اللہ معاف کرے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عورتیں یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ اگر غلام کنیز ہے لیکن با ایمان ہے تو اس سے نکاح کر دو. آیت کا مفہوم یہی تھا کہ اگر کنیز ہے، با ایمان ہے تو اس سے نکاح کر دو، اگرچہ وہ مشرک عورت جو آزاد ہے، خوبصورت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں اس کی ایک حیثیت ہے. ان چیزوں کی طرف نگاہ مت کرو. اپوزٹ میں بھی ہے کہ ایسے مرد کے ساتھ جو بے دین ہے، جس کے پاس ایمان نہیں، ایسے مرد کے ساتھ اپنی عورتوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی لڑکیوں کی شادی مت کرو. اس کے مقابلے میں کوئی ایک ایسا غلام ہے جو ایماندار ہے، ایماندار یعنی صاحب ایمان ہے، تو ایسے غلام کے ساتھ شادی کر دو. یہ ایک مرحلہ ہے، کیونکہ یہ فیملی ہماری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ شادی سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہم ساری چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن معنویت، دین، اخلاق، یہ جو اساسی اور بیسک چیز ہیں، ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں. گویا یہ آیت بھی یہی کہنا چاہ رہی کہ جب شادی کرو تو دینداری کو معیار بناؤ. جب شادی کرو تو دینداری کو معیار بناؤ. ٹھیک ہے، پیسہ ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، نام و نمود، شہرت، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بعد کے مرحلوں میں ہے، فرسٹ سٹیپ پر نہیں ہے. پہلے مرحلے کے اوپر اخلاق ہے، دین ہے، ایمان ہے اس کا.
یہ وہ چیزیں یعنی اگر ہم اس فارمولے کے اوپر عمل کریں گے تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہوگا گھروں میں، فیملیز میں اسپرچولیٹی آنے کی. واجبات ہیں ان کی انجام دہی، واجب کاموں کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز، یہ بھی ہماری ذمہ داری. ہم اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، ہم اپلائی کریں گے خود اپنے اوپر، تو ہمارے گھر کے اندر بھی دوسرے لوگ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. بہت سامنے کی بات ہے، البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجلسوں میں کہ مولوی صاحب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمارے اندر ہوتی تو لگتا ہے کہ ہماری تو ہمیں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ خدا جانتا ہے کہ مولوی صاحب کو بندے خدا کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے. کیوں جناب بھائی، ہم کیا جانتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نام جانتے ہوں گے کسی کا. تو میری اگر کوئی بات کہیں کسی کو لگے تو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، جنرل بات ہے. پیسہ، ہم بھی عاشق ہیں، آپ سبھی عاشق، اللہ خوب دے سب کو بھائی، کیونکہ پیسہ نہیں رہے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیسہ ہونا چاہیے. میں فقیری کا سپورٹر نہیں ہوں، ملینر ملٹی ملینر بنانے اور بننے کا سپورٹر ہوں. ایک سلوات بھیجے محمد والے. ایک ذمہ داری جو ہماری ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہماری اسپرچولیٹی میں، ہماری معنویت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، وہ رزق حلال ہے، پاک لقمہ ہے. یہ ہماری یعنی ہمارے واجبات میں سے ہے کہ ہم حلال اور پاک لقمے کا انتظام کریں، حلال روزی فراہم کریں. خمس کی ادائیگی بھی اسی میں آتی ہے. اگر زکوٰۃ وغیرہ کا مرحلہ ہے، اتنی کھیتی کھلیانی ہمارے پاس ہے، جانور ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی ضمن میں آتی ہے. کیونکہ پیٹ کے اندر لقمہ حرام جائے گا تو کبھی زندگی میں کوئی معنویت انویت آنے والی نہیں ہے. آج کل بازار میں اس کو کیا کہتے ہیں، متھیا آدھیاتم، فالس اسپرچولیٹی، غلط عرفانیات جسے کہہ لیے، معنویت غلط طریقے کی بہت رائج ہے. بہت میڈیٹیشن کہتے ہیں نا، میڈیٹیشن اس کا ایک ذریعہ ہے کہ صاحب آپ وہ دھیان کیندرت کیجئے، اس سے آپ کے اندر روحانیت آئے گی. روحانیت عمل سے آتی ہے، دھیان کیندرت کرنے سے نہیں آتی ہے. دھیان کیندرت کیجئے لیکن خدا کی ذات کے اوپر دھیان کیندرت کیجئے کہ یہ اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمارا ذہن اس سے اس اعتبار سے کنیکٹ ہوگا تب ہمارے اندر نورانیت آئے گی، تب ہمارے اندر معنویت آئے گی. خالی یوگا ایز اے ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے، کیجئے، لیکن یوگا جو ہے وہ آپ کو آدھیاتم کا پارٹ نہیں پڑھا سکتا ہے. یوگا کے ذریعے آپ اسپرچولیٹی اپنے اندر نہیں لے آ سکتے. اسفورتی تو لے آ سکتے ہیں، تازگی لے آ سکتے ہیں، لیکن معنویت ایجاد نہیں ہونے کی. اس سے معنویت ایجاد کرنے کے لیے کچھ اعمال ہیں، کچھ چیزیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی. تو لقمہ ہمارا حلال ہونا چاہیے. لقمہ حلال ہے تو کتنی اچھی چیز ہے. سورہ مومنون کی ایک آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا وعملوا صالحا. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. یا ایھا الرسل یعنی خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، پلورل نمبر ہے، رسول نہیں رسل ہے. اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ غذائیں کھاؤ. پہلی چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ پاک غذا کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل، اچھے عمل انجام دو. آپ ترتیب دیکھیے، کھاؤ پاک چیزیں اور اس کے بعد سے نیک عمل انجام دو. دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے. اگر غذا پاک جائے گی پیٹ میں تب اچھے افکار آئیں گے، اچھے اعمال ہم سے صادر ہوں گے. گندی غذا، غلیظ غذا، نجس غذا اگر پیٹ میں جائے گی، اچھی باتیں بھی نہیں دماغ میں آتی. اگر کوئی بیان بھی کرے گا تو وہ تیر کی طرح چبھے گی. وہ لگے گا کہ ٹارگٹ کر رہا ہے، ہمیں توہین کر رہا ہے، ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے. لہذا بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے. اور گھروں کا ماحول والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. والدین سے مراد جو گھر کے بڑے ہیں، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، دادی دادا، نانا نانی، جتنے رشتہ دار بڑے ہیں، اگر گھر میں ہیں سب لوگ، تو سب کے اعمال بچوں کے اوپر اثر رکھتے ہیں.
کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ گھر کا ماحول بچوں کے اوپر اثر نہیں کرتا، کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اگر پراپرلی نماز کے پابند ہیں، ماں باپ اگر ٹائم ٹو ٹائم آن دا ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، تو چھوٹا سا بچہ ہے اپنے گدے پر پھلیے پر ہے، 4 ہاتھ پیر پہ چلنے لگے گا، جس دن ذرا سا اس کو سمجھ میں آنے لگے گا یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں، فوراً مصلی کے پاس آ جائے گا، وہ آ کے کچھ دن کھیلے گا تسبیح سجدہ سے، ذرا سا اور بڑا ہوگا تو بچہ بھی سجدے میں سر رکھے گا، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر بغل میں آ کے آٹومیٹکلی کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے اوپر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ مانوی فضا ہم نے خود کریٹ کیا ہے، ہم نے خود بنایا ہے۔ جب ہم صحیح بنائیں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا۔ خالی یہ سوچ لیں پیسہ ہمارا حرام کا، عمل ہمارے ناجائز نالائق والے، ہم خود کیریکٹر لیس انسان، آرزو یہ ہے کہ ہمارا بچہ وقت کا جو ہے وہ خمینی اور سیستانی بن کے مرجع تقلید بن کے زندگی میں نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ لقموں کا اثر ہوتا ہے، لقموں کا اثر ہوتا ہے۔ خیر، تو گھر کا ماحول بہت ضروری ہے اس اعتبار سے کہ ہم خیال رکھیں، ورنہ چاہتے تو حضور آپ بھی ہیں کہ نماز شب پڑھیں، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ سبھی لوگ چاہتے ہوں گے، جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں بھی 51 55 نمبر پر ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ایک شخص آتا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے پاس، آ کر کے حضرت سے کہتا ہے کہ مولا میں رات میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، نافلہ سحر جسے نماز شب کہتے ہیں، میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی اور میں نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ ایک جملے میں جواب دیا ہے، یہی سے یہ واقعہ ہمارے لیے درس ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں انت رجل قد قیدتک ذنوب، تم وہ شخص ہو کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ جب ہاتھ پیر میں گناہوں کی زنجیر ہوگی تو نماز شب کے لیے اٹھیں گے، زندگی میں نہیں اٹھ سکتے، نماز شب باہر کی چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر نگاہ کریں۔ امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی ضمن میں کہ جب کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جب کوئی انسان کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے وہ۔ اب ہم لاکھ کوشش کیا، لاکھ چاہ کریں یار ہم بھی آج سے کوشش کریں گے، لیکن دن بھر اتنے گناہ کر رکھے ہیں ہم نے، اتنے کی ضرورت نہیں، اگر ایک بھی یعنی ٹھیک ٹھاک والا گناہ ہم نے کر دیا وہ ہماری بربادی کے لیے کافی ہے، لے گیا پوری رات برباد کیا اس نے ہماری۔ امام فرماتے ہیں کہ گناہگار انسان کی گناہ، انسان جس شخص نے گناہ کیا ہے اس کی گناہ کی وجہ سے نماز شب سے وہ محروم ہو گیا ہے۔ پھر ایک مثال دیتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گوشت کے اندر چاقو کو جب ڈالیے تو کتنی آسانی سے، بہت ایزیلی گوشت میں چاقو دھس جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے چاقو گوشت کے اندر جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز گناہ انسان کے اوپر اثر کرتی ہے، اسی وجہ سے انسان ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہماری اسپرچولیٹی کو، ہماری کیا کہتے ہیں اس کو، معنویت کو بڑھاتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بھائی گھر سبھی کا ہے حضور، بیویاں سب کی، اچھا یہ بھی کلیہ ہے، عورتیں خوش ہو جائیں کہ مرد ہمیشہ غلط ہوتا ہے، کائنات یعنی ادھر چھوڑ کر کے زمینی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 99.99% مرد غلط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے، مان لیا، آمنا صدقنا۔ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، یعنی بحث تکرار تو میں کوئی بات نہیں، اچھا زندگی کی علامت ہے، معلوم چلتا ہے کہ ہاں زندہ ہے، لوگ مردے لاشیں نہیں پھر رہی ہیں گھر کے اندر، لیکن یہ اس وقت مزیدار ہے جب ادب کے دائرے میں ہو، ٹھیک ہے بحث کیجئے تکرار کر لیجئے لیکن ادب کے دائرے میں، نہ آپ اپنی جہنم تیار کیجئے نہ سامنے والا اپنی جہنم تیار کرے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اب ہمارے جیسا آدمی اگر ہے تو بیوی نے اگر مزاج کے خلاف کچھ کر دیا، تنک مزاج ہم چکے تو برداشت نہیں ہوگا، ریمانڈ پر لینا تو مطلب پتہ نہیں ہم کیا کیا کر بیٹھیں گے۔ اگر ماشاءاللہ سے کھلے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کی کثرت بھی ہو جائے گی، زبان کھلی ہوئی ہے تو کئی نسل کو ہم ناپ دیں گے۔
یہ ہماری نشانی نہیں ہے، یہ ہم کو پستی کی طرف لے جائے گی. یہ چیزیں کبھی ہم کو بلندی کی طرف نہیں لے جائے گی. معنویت انسان کو اوپر لے جاتی ہے، بلندی ترقی عطا کرتی ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا میں جہاں زوجہ کا حق بیان کر رہے ہیں وہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ خداوند عالم نے، پہلی چیز تو یہ کہ خداوند عالم نے اس کو تمہارے لیے آرام اور سکون کا سبب قرار دیا ہے. یہ ایک دم فیکٹ، دل کی بات بتا رہا ہوں. کہہ دیا اپنے گھر کے راز کھول لے تو سن لیے، تب بھی لاکھ ناراض ہو کر کے گھر سے نکلے لیکن جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتے دل نہیں لگتا ہے. باہر ہو گئی کسی چیز کے وہ بحث ہو گئی، غصہ ہو کے نکل کے دیر میں جائیں گے، گئے گلی تک پہنچتے پہنچتا میں چلو یار کہاں چلو. تو آٹومیٹک یہ ایک محبت ہے جو خدا نے سب کے دل میں دیا. اب موچھوں کے اوپر تاؤ دینا تو آسان ہے، اس بات کا اقرار کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے پیار کرتے ہیں. دوسروں سے تو کہنا بہت آسان ہے، کسی کے پاس بھی دل نکال کے رکھ دو کہ یہ ہمارا تمہارے لیے دل ہے، لیکن جو اپنی چیز ہے اس کو اس چیز کا اس کے سامنے اقرار کرنا سخت ہوتا ہے. امام فرما رہے کہ یہ تمہارے لیے آرام اور سکون کا سبب ہے. جب بھی اس سے نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر کوئی غلطی کر دے بیوی تو کیا کرو، اس کو معاف کر دو. یہ حق ہے ہمارا کہ ہم بیویوں کو اگر غلطی کر دیں تو معاف کر دیں. اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم لو میرج کریں تبھی ہمارے اندر لو ہوگا. حضور ہے جیسے ہی ان کہتو قبیلتو والا مرحلہ، آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اپنی بیوی کو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شادی کے پہلے، نہیں ملے ہوں گے، اما ابا نے ارینج میرج کر دیا، لیکن جیسے ہی ان کہتو قبیلتو ہوا آٹومیٹکلی ایک محبت. اب ایک بال بھی اس کا ٹوٹ گیا تو ہم کو پریشان، یار نہیں ہونا چاہیے تھا، چھل گیا، خروش لگ گئی، چوٹ لگ گئی، دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم بے چین ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ہے؟ خداوند عالم نے انجیکٹ کیا ہماری فطرت کے اندر ان چیزوں کو. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری فیملیز کی یہ معنویت ہے، اسپریچولیٹی ہے، انہیں بچا کے رکھیں، ان میں اور ترقی کا سبب بنے. نہ یہ کہ ایسا دن آ جائے خدا اس دن سے محفوظ رکھے کہ بچے بڑے ہو جائیں کل کو گالیاں دیں کہ کیا کیا تم نے، برباد کر دیا. کیونکہ آج نہیں کل ہر انسان 24 گھنٹے میں اس کے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نارمل رہتا ہے، اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے اپنی برائیوں کا، اپنی غلطیوں کا. اور یہ وہی بہت اچھا، اگر آدمی اسی پوائنٹ کو پکڑ لے، درک کر لے تو اس کے نجات کے لیے کافی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے وہاں سے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں آئیے. قرآن مجید، میں نے کل بتایا تھا کہ ایک روایت نقل کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کام بھی کرتی تھی، قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی تھی. ایک دن جس دن رسول اللہ پر سورہ حجر کی 43 نمبر کی آیت نازل ہوئی ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ کے اوپر کہ جہنم ایسے لوگوں کی میادگاہ، گناہگاروں کے سلسلے میں تھا کہ ان لوگوں کی میادگاہ جہنم ہے اور اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا. رسول اللہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے بے قرار ہو کے بہت شدت کے ساتھ رسول اللہ نے گریہ شروع کیا. اصحاب سے کنٹرول نہیں ہو پائے، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں کنٹرول کر پائے کہ ارے یہ رسول اللہ کی یہ کیا کیفیت ہے. خاموش کرانا چاہا، چپ کرانا چاہا، کسی تو کچھ نہیں ہوا. کسی نے کہا جاؤ جا کر کے زہرہ مرضیہ کو خبر دو، بلا کر کے لے کے آؤ. ایک شخص آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے، دیکھا کہ زہرہ مرضیہ جو پیس رہی ہیں، آٹا تیار کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ قصص کی 60 نمبر کی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے البتہ جو اس شخص نے سنا تھا، تلاوت فرما رہی تھیں وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ اللہ کے پاس جو چیز باقی رہنے والی ہو، نیکی اچھی چیز ہو باقی. یہ تلاوت کرنی تھی. خیر وہ آتا ہے، سلام کیا، آنے کے بعد سے وجہ بتائی کہ کیوں آئے.
رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں اور کسی کے بس کا نہیں کہ ان کو خاموش کرا لے، چپ کرا لے. زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی ہیں. آنے کے بعد سے رسول اللہ کے پاس پہنچی، ماجرہ پوچھا کہ بابا رو کیوں نہیں، گریے کی وجہ کیا؟ بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے بیٹا اس میں. اللہ اکبر. یعنی ہم لوگ اس چیز کو ایک داستان کہانی کی طرح سن لیں گے، شاید اس مرحلے میں جا کر کے اس کو درک نہیں کر سکتے. صدیقہ طاہرہ نے جیسے ہی یہ آیت سنی ہے، جملے ہیں روایت کے، فسقطت فاطمۃ علی وجہہا، چہرے کے بل، منہ کے بل زمین کے اوپر گر گئیں صدیقہ طاہرہ اس آیت کو سننے کے بعد. وہی تقول، اور کہہ رہی تھیں، الویل ثم الویل لمن دخل النار، وائے ہو اس شخص کے اوپر جو جہنم میں جائے. یہ کہاں سے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری غذا پاک ہوگی، یہ اس وقت ہوگا جب ہماری روح، ہماری فکر پاک ہوگی، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری دنیا سے، اصل دنیا اس دنیا میں رہتی تھیں لیکن دنیا کی کوئی چیز ان کو پسند نہیں تھی، کسی چیز سے دل نہیں لگایا تھا. صرف 3 چیز کے بارے میں کہا ہے کہ اس دنیا سے میں صرف 3 چیزوں سے مجھے محبت ہے. سب سے پہلی چیز قرآن مجید کے تلاوت، دوسری چیز رسول اللہ کے شہر اقدس کی زیارت، تیسری چیز اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، عطا کرنا. یہ 3 چیز صدیقہ طاہرہ کو اس دنیا میں پسند تھی. قرآن کا حال یہ ہے، لقمے جو کھائے ہیں اس کا حال یہ، اس کا اثر ہے جو اس طرح کی شخصیتیں نکلی. یہ ساری چیزیں اختیاری حالت میں ہے، کوئی پریشرائز نہیں کیا گیا تھا کہ نہیں ایسا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. بھائی جس کے قدموں میں خزانے ہو، کائنات کی دولت ہو، ایک ٹھوکر مار دے تو سونے کی اینٹیں جس سے نکلے، جو ہاتھ دھو دے تو دھون گوہر اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، وہ اس طرح کی زندگی چاہتا تو گزار سکتا تھا ویسے. لیکن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے عبادت کا مرحلہ ہو، خیر عبادت کی اپنا ایک الگ چیپٹر ہے. مناجات اور دعا جناب زہرائے مردیہ کی، یہ بھی ایک بہت عظیم چیپٹر ہے، اور اس کا تعلق بھی اسی روحانیت، معنویت اور اسپریچولیٹی، ادھیاتم سے ہے، کنیکٹ ہے سب ایک چیز. صدیقہ طاہرہ نے اپنا کام گھر میں تقسیم کر رکھا تھا فضا سے. جس دن فضا کی، علیکم السلام، جس دن فضا کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس دن صدیقہ طاہرہ فل ٹائم عبادت مناجات میں اپنا گزارتی تھی. حاجتیں سبھی کے پاس ہوتی ہیں، پریشانیاں سب کے پاس ہوتی ہیں، غم و اندوہ سب کے اوپر آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کے لیے سارے دروازے بند ہوتے ہیں. کیا کریں، کون سی دعا پڑھ دیں؟ مولوی صاحب کوئی دعا بتا دو، ایسے ہو گیا، اتنے دن سے پریشان ہے، یہ مسئلہ پھنس گیا ہے، یہ پرابلم ہو گئی. کانٹیکٹ کرتے ہیں نا آپ سے بھی، تعویذ لکھ دیے، دعا بتا دیجئے. صدیق امام سجاد سلام اللہ علیہ راوی ہیں اس روایت کے کہ میرے بابا کی حیات کا آخری وقت تھا، یعنی ابا عبداللہ الحسین روز عاشوراء اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے جب سید الساجدین سے خدا حافظی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آنے کے بعد سے امام سجاد کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور یہ کہا تھا، بیٹا یہ دعا جو مجھے میری ماں نے تعلیم فرمائی تھی، میں تم کو تعلیم کر رہا ہوں، تم کو بتا رہا ہوں، اسے حفظ کر لو، یاد کر لو، محفوظ کر لو. یہ وہ دعا ہے جو میری والدہ کو، میری ماں کو ان کے بابا رسول اللہ نے تعلیم دی تھی. رسول اللہ کو یہ دعا جناب جبرائیل نے تعلیم دی تھی. یہ دعا کس چیز کی ہے؟ حاجت کے لیے. آپ کو دعائیں ہیں نا قبول نہیں ہو رہی ہے، حاجت ہے، حاجت ہے، کوئی خاص بہت امپورٹنٹ حاجت ہے، پڑھیے اس دعا کو. آپ غم اندوہ میں مبتلا ہیں، پڑھیے اس حاجت دعا کو، رفع اندوہ کرتا ہے، اندوہ کو دور کرتا ہے. 2 لائن کی دعا ہے، 2.25 لائن کا. السلام علیکم. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد سے انسان اپنی دعا مانگ لے لیجئے گا بعد میں جس کو چاہیے ہوگا.
بتایا ہے. گنڈا، تعویذ، یہ درگاہ، وہ درگاہ، یہ بابا، وہ چھو منتر. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. ادھر بھاگے جا رہے ہیں، ادھر بھاگے جا رہے ہیں. بھائی در اہل بیت کے اوپر آؤ، سب کچھ ملے گا تمہیں. نہ منتر نہ چھو منتر، کچھ بھی نہیں. بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو صدیقہ طاہرہ سے متصف کرتے ہیں. ان کا کہتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. اسماء بنت امیس کی روایت ہے کہ زہرائے مرضیہ کی حیات کا آخری لمحات یہی ایام تھے. میں نے دیکھا، یعنی ظاہراً آخری دن تھا جس دن زہرائے مرضیہ کی شہادت ہوئی. اس دن بی بی نے غسل کیا ہے، اپنا کپڑا بدلا ہے، قبلے کی طرف بیٹھی، اس کے بعد سے دعا فرما رہی ہیں. کس کے لیے؟ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے لیے دعا فرما رہی ہیں کہ میرے اللہ ان تمام نبیوں اور پیغمبروں کا واسطہ ہے جن کو تو نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے. میرے اللہ، میرے ان دو بچوں کے گریے کا، ان کے رونے کا واسطہ ہے تجھے، جو کچھ دیر بعد میرے اوپر گریا کریں گے. کیا کہ واسطہ کس چیز کا دے رہی ہیں؟ کس لیے؟ میرے شیعہ، میرے گنہگار شیعوں کو اور میری ذریت کے جو شیعہ، یعنی میری اولادوں کے جو شیعہ ہیں، امام حسن اور امام حسین کے جو شیعہ ہیں، ان کو معاف فرما دے، ان کی گناہوں کو بخش دے. یہ ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات. ایک نسخہ اور لے لیجئے، ایک نسخہ اور لے لیجئے. چونکہ دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، دعا نہیں قبول، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ٹائمنگ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جمعے کا دن یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہرائے مرضیہ کو تعلیم فرمایا تھا. جمعے کا دن، جمعے کے دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی دعا رد نہیں ہوتی ہے. یہاں سے بول رہا ہوں، سب کے سامنے بول رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے اس دعا کے اوپر. دوسروں کے بارے میں مجھے نہیں، میرا پرسنلی تجربہ ہے. اس وقت اگر دعا کیا جائے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. یہ روایت کا مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ طاہرہ نے پوچھا کہ بابا وہ کون سا وقت ہے جمعے کے دن؟ فرمایا کہ جب آدھا سورج غروب ہو جائے، آدھا سورج غروب ہو جائے تو یہ وقت ہے دعا کا جس وقت دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. اب آدھا سورج غروب ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سا سمجھ لیجئے. جب سن سیٹ ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، تو مثلا فرض کر لیجئے کہ گورکھپور میں 5:17 غروب کا وقت ہے. 5:17 پہ پورا سن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کو سورج نہیں دکھائی دے گا. تو وہ جب ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، غروب شروع ہوتا ہے، مثلا یہ لائن ہے اور سورج یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہاں سے آدھا باقی رہ جائے، میکسیمم 2 منٹ 3 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس آدھے کو ڈوبنے میں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کے اجابت کا وقت ہے. صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ تعلیم فرمائی تھی ان کو، اس کے بعد سے ہر جمعے کو اپنے غلام یا کنیز کو بھیجتے تھے کہ جاؤ چھت کے اوپر دیکھتے رہو، جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہو مجھے اطلاع کرو. پھر اس کے بعد صدیقہ طاہرہ دعا کرتی تھی. بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، دیا گیا ہے. آؤ بھیا لے لو، اب کیا چاہیے؟ اب ادھر ادھر تو جانے کی چکر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تالا باندھو، گنڈا باندھو، فیتا باندھو. یہ چیزیں ہیں، یہ تعلیمات اہل بیت اگر ہمارے کام نہیں آئے اس طرح تو کیا فائدہ ہے پھر؟ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اب میں چھوڑ رہا ہوں، وقت مجھے نہیں معلوم کتنا ہو گیا، زیادہ ہو گیا کم ہو گیا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، شب قدر ہم لوگ تو اللہ کی پناہ. آپ سوچئے گا صرف کریٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہیں. چونکہ جس دن آپ ہماری جگہ یہاں کھڑے ہو کر کے جو کام ہم کر رہے ہیں آپ کیجئے گا، اس دن آپ کا سینہ بھی درد کرے گا، آپ بھی بیان کیجئے گا. جب ہم وہاں بیٹھ کر کے سنیں گے تو ہم بھی کہیں گے یار فالتو کی بات ہے، دماغ خراب ہوتا ہے سن کر کے.
شب قدر عظیم رات ہے. شب قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے قرآن اٹھایا اور اللہ ختم وہ 5 منٹ کے اندر. شب قدر عظیم رات ہے, رات بھر جاگنے کا ثواب ہے. آپ کچھ مت کیجئے, منن چنتن کیجئے, اللہ اللہ کیجئے, خاموشی سے بیٹھے جاگتے رہیے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا شبائے قدر میں اپنے گھر میں جو بھی ان کے رہتا تھا, حتیٰ بچوں کو بھی سونے نہیں دیتی تھیں, کھانا اس دن کم دیتی تھیں کہ جاگتے رہو, دن میں کہتی تھیں آرام کر لو تاکہ رات کی اس فیض سے, رات کی اس برکت سے محروم نہ رہو. فرماتی ہیں کہ محروم من حرم خیرہا, آج کی رات کے خیر سے جو محروم ہے وہ آخر محروم ہے, کچھ نصیب نہیں ہے اس کو. یہ ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات. زندگی ختم ہو گئی صدیقہ طاہرہ کی, آخری لمحات ہیں حیات کے. وہی نہا دھو کر کے بیٹھی, کپڑا بدل کے, جس میں ہم لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے دعا کیا ہے, اس میں اپنے لیے بھی دعا کر رہی ہیں کہ خدایا رسول اللہ کی بیٹی ہے. اللہ اپنی بندی, اپنی کنیز کہہ کے خطاب کرتا ہے, امتی کہہ کے خطاب کر رہا ہے صدیقہ طاہرہ کو. صدیقہ اس سے کہہ رہی کہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے. پھر اس کے بعد سے وہ معروف دعا ہے, لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. ایک لمحے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال کے اوپر نہ چھوڑنا. اگر خداوند عالم اپنی نظر رحمت ایک لمحے کے لیے, ایسا مائکرو سیکنڈ, نینو سیکنڈ کے لیے بھی ہٹا لے اپنی نظر رحمت, وجود ختم ہو جائے گا ہمارا. صدیقہ طاہرہ بھی یہی کہے, ایک لمحے کے لیے اپنی نظر رحمت کو ہم سے دور نہ کرنا اور ہمارے امور کی اصلاح فرما. سفر پہ آپ لوگ بھی جاتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کتنے دن کا سفر آپ لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ احساسات میرے اپنے ہیں. مولانا بھی ہیں, ہم بھی ہیں, اور بالآخر ہم لوگ نکلیں ایک مدت بعد, اب 1 مہینے بعد یا جتنے دن بعد بھی گھر پہنچیں گے. تو یہ فاصلہ ہے. بچے چھوٹے چھوٹے جب گھر میں ہوتے ہیں, انہیں یہ پتہ ہو کہ ماں یا باپ جن سے وہ زیادہ اٹیچڈ رہتے ہیں یہ ہیں نہیں, جانے والے ہیں, تو وہ چاروں طرف منڈرانا شروع کرتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, بہانے سے آ کر بیٹھے رہیں گے, لگے رہیں گے. اور جب سفر پہ چلے جائیے تو وہ بے چینی ہے, بے قراری, جو کچھ بھی ہے وہ تو اپنی جگہ. لیکن جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے پھر, اب انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ اگر ہم انہیں چھوڑیں گے تو یہ پھر چلے جائیں گے. لہٰذا وہ آپ کھڑے بھی ہوئیے گا واش روم بھی جانے کے لیے, تو آپ کے پیچھے کہاں جا رہے ہیں, رکیے ہم بھی چلیں گے. ہے نا, یہ کیفیت ہوتی ہے نفسیات. چھوٹے چھوٹے ہیں, امام حسن و امام حسین زہرائے مردیہ بستر علالت کے اوپر ہے. معلوم ہے, دیکھ رہے ہیں, کیفیت دیکھ رہے ہیں, معلوم ہے کہ بچنے والی نہیں ہے جتنے دن بھی حیات ہے, یہ اندازہ لگ جاتا ہے. لیکن پاس سے ہٹ نہیں رہے, حتیٰ نگاہ نہیں ہٹاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر دیکھیں ادھر ماں کی روح نکل جائے. آخری دن تھا زندگی کا صدیقہ طاہرہ کی. اسماء سے کہا کہ ذرا سا سہارا دو. سہارا دیا ہے اسماء نے, دیوار سے ٹیک لگا کر کے ذرا سا بیٹھی ہیں. بچے بیٹھے دیکھ رہے تھے, دل میں آیا ہوگا کہ آج روز کے مقابلے میں اماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے, ٹھیک ہو رہی ہیں کچھ. امام حسین سے اشارے میں کہا کہ چلو مسجد. مسجد کیا کرنے جا رہے تھے؟ شکرانے کی نماز کے لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری ماں کو صحت دی ہے. دعا کرنے جا رہے ہیں کہ میرے معبود میری ماں کو صحت دے دے, پوری صحت دے دے, کاملہ صحت کاملہ عطا کر دے, میری ماں ٹھیک ہو جائے. شہزادے تو چلے گئے مسجد. زہرائے مردیہ نے غسل کیا ہے, کپڑے پہنے, اور بیچوں بیچ, کمرے کے بیچوں بیچ میں لیٹ گئیں زمین کے اوپر. اسماء سے کہا کہ ایک چادر مجھے اڑا دو اور یہاں سے چلی جاؤں. جب میری آواز آنا بند ہو جائے, آپ نے مصائب میں سنا ہے, تو پھر اس کے بعد علی کو خبر کر دینا, جو کیا کرنا ہے وہ ان کو معلوم ہے. اس کے بعد زہرائے مردیہ کے پورے جسم کے اوپر چادر تھی. بچے مسجد میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے بچے واپس آئیں. ادھر زہرائے مردیہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی, انتقال ہو چکا.
اسما آتی ہیں چادر ہٹاتی ہیں، یا بنت رسول اللہ کلمینی، ہم سے بات کیجئے بنت رسول، کوئی جواب نہیں، سمجھ میں آ گیا، چادر پھر سے سیدھی کر دی۔ بچے جو دوڑتے ہوئے آئے ہیں، اب ایک یہ بھی احساس کی بات ہے کہ ہم معلوم ہے کہ کس حالت میں ماں کو گھر میں چھوڑ کے گئے، دیکھا تھا کہ ٹیک لگا کے دیوار سے بیٹھی تھیں، تو آتے ہی جھانک کر کے دیکھا اس امید میں کہ ماں ہماری سامنے ہی دیوار پہ ٹیک لگائی دکھائی دے گی، لیکن اب جو نگاہ پڑی ہے تو دیکھا کمرے کے بیچوں بیچ میں ماں ہے، ایک چادر سے ڈھکی ہوئی، آہستہ قدموں سے، نہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، آہستہ قدموں سے آگے بڑھے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، چادر ہٹائی، اور اس احساس کے ساتھ کہ ماں کا چہرہ زخمی ہے بہت آہستہ سے پیار کیا، ماں کے چہرے کو بوسہ لیا ہے۔ یا اماں کلمینی، اماں مجھ سے بات کرو، میں آپ کا بیٹا حسن ہوں۔ جواب نہیں ملا ہے تو امام حسین سے اشارے میں کہا تھا کہ تم بات کرو، شاید تمہاری بات کا جواب دے دیں۔ قیامت ہو گئی تھی اس وقت۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخساروں کو ماں کے تلووں سے، پیروں سے رگڑنا شروع کر دیا تھا۔ اماں انا ولدک الحسین، آپ کا بیٹا حسین ہوں، اماں جواب دو۔ اسما نے بچوں کو الگ کیا، غسل دیا گیا اور ساری باتیں ہیں، جنازہ تیار ہوا۔ جب امیر المومنین آخری چادر، وہ جو چادر اوپر کی ہوتی بند کر رہے تھے، ایک دفعہ یہ بچے وہ بچے ہیں، رونے پہ پابندی نہیں تھی، پہرا نہیں تھا، منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ بچے آستینے منہ میں دبا کر کے رو رہے تھے تاکہ وہ ملعون، وہ لوگ جن سے زہرہ مرضیہ ناراض تھیں، وہ شریک نہ ہو سکے، انہیں خبر نہ ہو سکے۔ لیکن امیر المومنین نے ایک دفعہ جو نگاہ اٹھا کے دیکھی، لگ رہا تھا جیسے بچے گھٹ جائیں گے، گھٹ کر کے مر جائیں گے۔ ایک دفعہ آواز دی کہ بچوں آؤ، آ کر کے اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ بچے زینب ام کلثوم آئی، آنے کے بعد سے ماں کے سینے کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا۔ اماں زینب چھوٹی ہے، اماں کلثوم ابھی چھوٹی، کس پہ چھوڑ کے جا رہی ہو؟ کیسے ہم لوگ زندہ رہیں گے؟ جا رہی ہو تو جاؤ، خدا حافظ، نانا کو سلام کہنا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرایا، لیکن امام حسین اپنی جگہ کھڑے رہے۔ سنتے ہیں آپ مسائل میں امیر المومنین نے کہا بیٹا آؤ، اپنی ماں کا دیدار کر لو، اپنی ماں کو خدا حافظ کر لو۔ عجب جملہ کہا تھا خطاب کر کے کہ اماں جب تک آپ نے مجھے نہیں بلایا ہے میں نہیں آیا، آج بھی اگر آپ نہیں بلاؤ گی تو حسین نہیں آئے گا۔ اب ماں کی مامتا تھی۔ ایک دفعہ صدیقہ طاہرہ کی چیخ نکلی، میرے لال، ہاتھوں کو بلند کر دیا، حسین ابن علی ماں سے لپٹ گئے۔ یہ وہ منظر تھا جس کو ملائکہ آسمان بھی برداشت نہیں کر پائے تھے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو ماں کے جنازے سے دور کیا تھا۔ فریاد ہے یا علی فریاد، ارے کربلا میں بھی تو ایک بچی تھی جو اپنے باپ کے کٹے ہوئے گردن سے، اپنے باپ کے بے سر جسم سے لپٹی ہوئی تھی، رو رہی تھی، لیکن کسی نے اس بچی کو پیار سے الگ نہیں کیا تھا۔ کوئی تازیانے مار رہا تھا، کوئی تماچے، کوئی درے مار رہا تھا تو کوئی اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا قرۃ عین رسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ خدایا تجھے قسم ہے صدیقہ طاہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، آج کی رات شام غریبہ ہے امیر المومنین کے گھر میں صدیقہ طاہرہ کی، اس مظلومہ کا واسطہ ہے، ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہ بانیان مجلس کے ان تمام خدمات کو قبول فرما، ارضی و سماوی برکات نصیب فرما، ان کے مرحومین کے مغفرت فرما، ان کے درجات متعالی فرما۔ مالک صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان ظالموں پر بھی پروردگار تو ابدی عذاب نازل فرما جنہوں نے صدیقہ کو شہید کیا ہے، صدیقہ کو ناراضی کیا ہے، صدیقہ کو دکھ پہنچایا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔